نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وصحاب سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَكِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا. صدق اللہ العظیم. اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز ایک قسم کے کھانے پر صبر نہیں کریں گے، سو آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ من و سلوہ کی بجائے ہمیں زمین کی اگائی ہوئی چیزیں یعنی سبزی، ککڑی، گندم، مسور، پیاز نکال کر دے. آج میرا جو موضوع ہے وہ دعا ہے. میں چاہتا ہوں کہ یہ بہت لمبا وسیع موضوع ہے. میں چاہتا ہوں کہ قرآن پاک میں جہاں جہاں بھی دعا کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ ساری دعائیں اور وہ ساری باتیں جو قرآن پاک میں دعا کے متعلقہ ہیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں اور تھوڑے ٹائم میں جلدی سے خاص الفاظ جو قرآن پاک میں آئے ہیں انہی پر اعتقاد اور بھروسہ اور اکتفا کرتے ہوئے انہی کو بیان کر دیا جائے تاکہ پورے قرآن میں سے کم از کم آدھی جو چیزیں ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے آ جائیں. چونکہ یہ بہت وسیع موضوع ہے، اس میں تو لمبی چوڑی گفتگو کی ضرورت ہے. تو آپ لوگ توجہ رکھیے، میں انشاءاللہ اس موضوع میں سے کچھ ضرور آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں. میرے بھائیوں، یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جو موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی، سب سے پہلے اس کے بارے میں بات میں کرنے والا ہوں. قرآن پاک نے یوں بیان کیا ہے کہ انہوں نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں یہ بیان کر دے کہ وہ گائے کیسی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بے شک وہ فرماتا ہے بالیقین وہ گائے نہ بوڑھی ہے نہ بچیا ہے، ان کے درمیان متوسط عمر کی ہے، سو تم جو حکم دیا ہے اس کو بجا لاؤ. پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دے
بیان کر دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بے شک اللہ فرماتا ہے بالتحقیق وہ چمکدار زرد رنگ کی گائے ہے، یعنی جس کو شوخ کہتے ہیں، شوخ گہرا زرد رنگ کی گائے ہے اور دیکھنے والوں کو اچھی لگتی ہے۔ پھر انہوں نے سوال اٹھایا، جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب آئی جو آسمانی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے، جو ان کے رب کے پاس ہے، وہ اس سے پہلے اس نبی کے وسیلہ سے کفار کے خلاف فتح کی دعا کرتے تھے، اور جب ان کے پاس وہ آ گئے جن کو وہ جان اور پہچان چکے تھے تو انہوں نے ان کے ساتھ کفر کیا، سو کافروں پر لعنت ہے اللہ کی۔ ایک اور دعا کا ذکر ہے، اور یاد کیجئے جب ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو اس وقت یہ دعا کر رہے تھے، اے ہمارے رب ہم سے یہ قبول فرما، بے شک تو بہت ہی سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ سورت بقرہ کی آیت نمبر 86، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے رسول جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق سوال کریں تو آپ فرما دیجئے کہ بے شک میں ان کے قریب ہوں، اور جب کوئی دعا کرنے والا دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول کرتا ہوں، چاہے وہ بھی میرا حکم مانے۔ ان کو چاہیے کہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان برقرار رکھیں تاکہ وہ کامیاب ہو جائیں۔ سورت بقرہ کی آیت نمبر 250 میں یہ بھی ذکر ہے کہ جب یہ داؤد علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ جب وہ جالوت اور اس کے لشکر کو سامنے صف آرا ہوئے تو انہوں نے دعا کی کہ اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے اور ہم کو ثابت قدم رکھ اور کافروں کی قوم کے خلاف ہماری مدد فرما۔ ایک جگہ حضرت ذکری علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے، انہوں نے حضرت ذکری علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی کہ اے ہمارے رب مجھے اپنی طرف سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعا سننے والا ہے۔ اور سورت آل عمران کی آیت نمبر 61 ہے کہ پھر اے رسول مکرم جو لوگ علم حاصل ہو جانے کے بعد بھی آپ سے عیسیٰ کے متعلق کٹ جہتی کریں تو آپ کہیں آؤ ہم بلا لیں اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو اور اپنے آپ کو، پھر ہم مباہلہ عاجزی کے ساتھ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں۔ یہ وہ ہے کہ جب ایک وفد آیا تھا اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف گفتگو کر رہا تھا آپ کی سچائی کے بارے میں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ بات فرمائی تھی۔ سورت آل عمران کی آیت نمبر
147 میں یوں ہے کہ ان کی دعا صرف یہی تھی کہ ہمارے رب ہمارے گناہ بخش دے اور ہمارے کام میں ہماری زیادتیاں بھی ہمیں ثابت قدم رکھ اور کافروں کے خلاف ہماری مدد فرما۔ اور اسی صورت میں 194 صفحہ پہ سو ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرمائی، بے شک میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کرتا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، سو تم اپنے ایک دوسرے کے ہم جنس ہو۔ سو جن لوگوں نے ہجرت کی اور ان کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا، ان کو میری راہ میں اذیتیں پہنچائی گئیں، اور جنہوں نے جہاد کیا اور جو شہید کر دیے گئے، ضرور ان سب کے گناہ مٹا دوں گا اور ان کو ضرور ان جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے دریا بہتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے ثواب ہوگا اور اللہ کے پاس بہترین ثواب ہے۔ سورت آل عمران کی آیت نمبر 195 میں یوں ہے کہ سو ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرمائی، بے شک میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کرتا، خواہ وہ مرد ہوں یا عورت، تم سب ایک دوسرے کے ہم جنس ہو۔ سو جن لوگوں نے ہجرت کی اور ان کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا، ان کو میری راہ میں اذیتیں پہنچائی گئیں، اور جنہوں نے جہاد کیا اور جو شہید کر دیے گئے، میں ضرور ان سب کے گناہ مٹا دوں گا، ان کو ضرور ان جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں، اور یہ اللہ کی طرف سے ثواب ہے اور اللہ ہی کے پاس بہترین ثواب ہے۔ سورت نساء یعنی 4 نمبر جو سورت ہے قرآن پاک کی، اس کی 75 آیت مبارکہ میں ہے، اے مسلمانوں تمہیں کیا ہوا کہ تم اللہ کی راہ میں جنگ نہیں کرتے، حالانکہ بعض کمزور مرد، عورتیں اور بچے یہ دعا کر رہے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال لے جس کے رہنے والے ظالم ہیں، ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی کارساز بنا دے اور کسی کو اپنے پاس سے ہمارا مددگار بنا دے۔ 5 نمبر سورت آیت نمبر 114، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے کہ عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی، اے ہمارے رب ہم پر آسمان سے کھانے کا خوان نازل فرما تاکہ وہ دن اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید ہو جائے ہمارے لیے، اور تیری طرف سے نشان ہو جائے، اور ہمیں رزق عطا فرما، تو سب سے بہتر رزق عطا فرمانے والا ہے۔ 6 نمبر سورت اس کی 42 نمبر آیت میں ہے، بے شک ہم نے آپ سے پہلے کئی امتوں کی طرف رسول بھیجے، پھر انہوں نے ان کو تنگی اور تکلیف میں مبتلا کر دیا تاکہ وہ گڑ گڑا کر دعا کریں۔ سورت 6 اور آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جب ان کے پاس تنگی کا عذاب آیا تو انہوں نے کیوں نہ گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کی، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کے کاموں کو مزین کر دیا۔ میں یہاں تھوڑی سی اس آیت کی جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ تشریح کر دوں کہ بھئی جب بھی تنگی ہو تو اس آیت سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ گڑ گڑا کے رو کے اللہ کے حضور میں دعا کی جائے، جبکہ یہاں یہی بات آئی ہے کہ جب دل سخت ہو جاتے ہیں تو پھر گڑ گڑانا، اللہ کی بارگاہ میں رونا کسی کو نصیب نہیں ہوتا، اور شیطان انسان کے دل میں
مختلف چیزیں مزین کر دیتا ہے جس سے بندہ اللہ کے حضور میں گڑ گڑا کر دعا کرنے سے اپنے آپ کو بچائے رکھتا ہے. دعا کرنی نصیب نہیں ہوتی، مختلف الجھنوں میں پھنسا رہتا ہے. تو جب بھی کسی کو کوئی پرابلم ہو، وہ میرا تو یہ مشورہ ہے کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھے اور اللہ سے رو رو کے مانگے. تو اللہ تبارک و تعالی سننے والے بھی ہیں، قبول فرمانے والے بھی ہیں. انہوں نے وعدہ فرمایا ہے کہ جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول فرماتا ہوں. اسی طرح سورت نمبر 7 آیت نمبر 56 اور زمین میں اصلاح کے بعد فساد نہ کرو اور اللہ سے ڈرتے ہوئے امید رکھتے ہوئے دعا کرو، بے شک اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں سے قریب ہے. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں سے قریب ہے. سورت نمبر آیت 7 اور 134 134 نمبر آیت. اور جب ان پر کوئی عذاب آتا تو وہ کہتے، اے موسیٰ علیہ السلام، آپ کے رب نے آپ سے جو وعدہ کیا ہے اس کی بنا پر ہمارے حق میں دعا کیجیے. اگر آپ نے ہم سے یہ عذاب دور کر دیا تو ہم ضرور بے ضرور آپ پر ایمان لے آئیں گے اور ہم ضرور بے ضرور آپ کے ساتھ بنو اسرائیل کو روانہ کر دیں گے. یہ فرعون کے جو حواری ہیں، فرعونی جو ہیں، یہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی تھی. سورت نمبر 7 آیت نمبر 151 151. اور موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر دے، ہم کو اپنی رحمت میں داخل فرما، تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے. اور سورت نمبر 7 آیت نمبر 179 اور اللہ ہی ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر اس سے اس کی بیوی بنائی تاکہ وہ اسے سکون حاصل کرے. پھر مرد نے جب اسے ڈھانپ لیا تو اس سے ایک خفیف سا حمل ہو گیا. وہ اس کے ساتھ چل پھر رہی تھی. پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں نے اللہ سے دعا کی، جو ان کا پروردگار ہے، اگر تو نے ہمیں صحیح اور سالم بیٹا دیا تو ہم ضرور شکر گزاروں میں ہو جائیں گے. اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی جائے اس وعدے کے ساتھ کہ یا اللہ ہم تیری شکری کرنے والے نہیں ہوں گے، ہمیں تو نعمتیں دے گا تو ہم ضرور بضرور تیری نعمتیں ملنے پر بھی شکر کریں گے، اور جو نعمتیں تو نے ہمیں عطا کی ہیں ان پر بھی تیرا شکر ہی کرتے ہیں. شکر کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندے پر بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. تو اس لیے شکر کو اپنا کر اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے. سورت نمبر 8 کی 9 نمبر آیت میں یوں ہے کہ یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول فرما لی کہ میں 1000 لگاتار آنے والے فرشتوں سے تمہاری مدد فرمانے والا ہوں. یہ جنگ بدر کی بات ہے جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی تھی اللہ پاک نے. سورت نمبر 9 آیت نمبر 99. اور بعض دیہاتی وہ ہیں جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کو اللہ کے نزدیک تقرب کا اور رسول کی نیک دعاؤں کے حصول کا ذریعہ قرار دیتے ہیں. سنو، یہ ان کے تقرب کا ذریعہ ہے
اللہ ان قریب ان کو اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا، بے شک اللہ بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ سورت نمبر 10 آیت نمبر 10 یوں ہے کہ جنتوں میں ان کی بے ساختہ پکار ہوگی، پاک ہے تو اے اللہ، اور جنتوں میں ان کی ایک دوسرے کے لیے یہ دعا ہوگی، السلام، سلام علیکم، اور ہر بات کے آخر میں ان کا یہ کہنا ہوگا، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ تسبیح ہوگی اہل جنت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب جنتوں میں بندوں کو نعمت ملنے والی ہیں تو وہاں کا ماحول جو بننے والا ہے، اللہ پاک نے قرآن پاک میں سورت نمبر 10 اور آیت نمبر 10 میں تذکرہ فرمایا ہے کہ جنتوں میں ان کی بے ساختہ، یعنی وہ ان کی زبان سے یہ پکار ہوگی کہ پاک ہے تو اللہ، اور وہ ایک دوسرے کو سلام کریں گے اور ہر بات کے آخر میں الحمدللہ رب العالمین کہیں گے۔ سورت 10 اور آیت نمبر 12 اور جب انسان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ پہلو کے بل بیٹھے ہوئے یا کھڑے ہوئے ہم سے دعا کرتا ہے۔ یہ انسانی فطرت اللہ پاک نے نیک بندوں کی بتائی ہے، اور جب ہم ان سے اس مصیبت کو دور کر دیتے ہیں تو وہ اس طرح گزر جاتا ہے گویا کہ جب ان کو وہ مصیبت پہنچی تھی تو اس نے ہم کو پکارا ہی نہ تھا۔ میں نے عرض کی کہ نیک بندے اللہ سے دعا کرتے ہیں، تو جو یہ دوسرا پہلو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے لوگوں کی بھی بات کر دی، اس میں نیک اور بد دونوں شامل ہو گئے کہ وہ پھر جو برے لوگ ہیں وہ ایسے کنارہ کر لیتے ہیں جیسے کبھی یاد ہی نہیں کیا، اللہ کو پہچانتے نہیں ہیں۔ اس طرح حد سے تجاوز کرنے والوں کے کرتوت ان کے لیے خوش نما کر دیے گئے۔ فاسق و فاجر لوگ وہ جب مصیبت پڑتی ہے اس وقت تو بڑا اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور جب اللہ پاک ان سے مصیبت کو دور کر دیتے ہیں تو پھر بھول جاتے ہیں، جیسے وہ اللہ کو جانتے نہیں ہیں۔ اور جو نیک ہیں وہ ہر وقت دعاؤں میں لگے رہتے ہیں، وہ مصیبت میں بھی اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، اور مصیبت دور ہونے کے بعد بھی وہ اللہ کی یاد میں رہتے ہیں، وہ غافل نہیں ہوتے۔ تو ویڈیو یہ لمبی ہو رہی ہے، تو میں یہیں پہ اس دعا کے چیپٹر کو بند کر دیتا ہوں، اور آگے اس کی قسطیں پھر ہم کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام